الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغدوة في سبيل الله روحة خير من الدنيا وما فيها. اور كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. انتہائی قابل احترام دوستوں، دعوت اللہ کے بغیر رضائع اور مفاسد، تمام گندگیاں اور تمام خرابیاں دعوت اللہ کے بغیر رضائع اور مفاسد سے نہ طہارت ہو سکتی ہے اور نہ جہالت ارتداد سے حفاظت ہو سکتی ہے. دعوت اللہ کے بغیر تمام گندگیاں اور تمام خرابیاں جتنے باطل رضائع اور مفاسد ہیں، ان تمام رضائع اور مفاسد سے طہارت اور پاکیزگی ہو نہیں سکتی. تزکیہ دعوت پر موقوف ہے، تزکیہ دعوت پر موقوف ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اعمال دعوت میں تزکیے اور طہارت کی ضمانت لی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اعمال دعوت میں تزکیہ اور طہارت کی ضمانت دی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اپنے گھروں میں اعمال دعوت کے قائم کرنے کا حکم فرما رہے ہیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو اور ساری دنیا کی مستورات کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان اعمال دعوت کا اہتمام کرو گے تو اللہ تمہاری طہارت اور تزکیے کا ضامن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہر گندگی اور خرابی سے پاک کر کے رہیں گے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اگر تم ان اعمال کا اہتمام کرو گے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اگر تم ان اعمال کا اہتمام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طہارت کے اور تمہاری تزکیے کے اور تمہاری تربیت کے اللہ تعالیٰ ضامن ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ہر گندگیوں سے پاک بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہر خوبی اور صفات سے مزین بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے دونوں قسموں کی ضمانت دی. اعمال دعوت کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ نے رضائع سے طہارت کا تذکرہ کیا.
اور اعمال دعوت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام شمائل اور خصائل سے آراستہ کرنے کی ضمانت دی ہے کہ اگر تم مسجد والے اعمال، تربیت کے اعمال، دعوت کے اعمال، ان اعمال کا اہتمام کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں تمام خوبیوں سے، تمام صفات سے اور تمام شمائل سے اللہ تعالیٰ تمہیں مزین کر کے دے گا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، میری درخواست ہے کہ آپ سب توجہ سے بات سنیں۔ دعوت اللہ کے جگہ رضائل اور مفاسد سے طہارت نہیں ہو سکتی ہے، اور جہالت اور ابتداع سے حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اگر دعوت اللہ کا اہتمام نہیں ہوگا تو تزکیہ کامل نہیں ہوگا اور تعلیم مفید نہیں ہوگی۔ دعوت اللہ کا اہتمام نہیں تو تزکیہ کامل نہیں ہوگا اور تعلیم مفید نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں، تمام معاصی کا قیام اور تمام فساد کے جڑ اور بنیاد اللہ کے غیر کا تاثر ہے جو دلوں میں موجود ہے۔ تمام معاصی کی بنیاد اور تمام فساد کا جڑ اور تمام فساد کا پیش خیمہ وہ تاثر ہے، اللہ کے غیر کا تاثر جو دلوں کے اندر موجود ہے۔ جب تک یہ تاثر دلوں میں باقی رہے گا، مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے پاک نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت و بندگی سے مزین نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے تاثر بغیر اللہ مسلمان کو بے دین بناتا ہے۔ اللہ کے غیر سے ہونے کا تاثر، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین، تاثر بغیر اللہ، یہ مسلمان کو بے دین بناتا ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کے اندر جتنے فرائض چھوڑے جا رہے ہیں اور جس قدر منکرات اور محرمات کا ارتکاب ہو رہا ہے، وہ علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے فرائض چھوڑے جا رہے ہیں اور جتنے منکرات اور محرمات کا ارتکاب ہو رہا ہے، وہ معلومات کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ ابھی جن لوگوں نے اللہ نہ کرے کوئی مسلمان نماز کا تاریخ ہو، اللہ نہ کرے، کیونکہ نماز اور خروج یہ ایسا دو بنیادی فریضہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہی ہو سکتا ہے۔ نماز اور خروج ایسا دو بنیادی فریضہ ہے، ایسا دو اجتماعی فریضہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی خروج کا انکار نہیں کرتے تھے، عذر اور تعویل کرتے تھے، انکار نہیں کرتے۔ دور نبوت میں، دور صحابہ میں، خیر القرون کے اندر نماز اور خروج ایسے اجتماعی فریضے تھے کہ اس وقت کے سارے منافقین اس بات کو دل سے یقین کرتے تھے کہ اگر ہم نماز اور خروج میں پیچھے رہ گئے، ہمارا نفاق لوگوں کے سامنے کھل کر آ سکتا ہے۔ اللہ نے کوئی مسلمان تاریخ سلام لیکن نماز چھوٹ جاتی، کسی وجہ سے نماز رہے، جتنے لوگوں کی نماز ابھی کی فرض مغرب کی نماز جتنے لوگوں کی رہ گئی ہے، آپ ان سب سے جا کر پوچھو کہ آپ کو اس نماز کی فضیلت کے علم نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ بولو، ارے کہے گا کیا میں جانتا ہوں نماز پڑھنا فرض ہے۔ اس وقت جتنے مسلمان حرام اور منکرات کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان سب سے پوچھا جائے کہ آپ کو اس چیز کے حرام ہونے کا اور اس منکر کے گناہ ہونے کا علم نہیں ہے، تو ہر گناہ کرنے والا یہ کہے گا کہ ہاں میں جانتا ہوں یہ حرام ہے۔ علم کے باوجود فرائض کا ترک ہے، معلومات کے باوجود محرمات کا ارتکاب ہے، یہ سب معلومات کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے۔ جب تک یہ تاثر دلوں سے نکلے گا نہیں، مسلمان اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے پاک نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں کامل نہیں ہوگا۔ دو قسم کا تاثر ہوتا ہے، دو قسم کا تاثر ہوتا ہے، جو مسلمان کو اللہ کے اطاعت و بندگی سے روک رہا ہے اور مسلمان کو اللہ کے غیر کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں پہ آمادہ کر رہا ہے۔ اسباب کا تاثر، افراد کا تاثر، اسباب کا افراد، اسباب و افراد۔ آپ اگر دیکھو گے مسجد کے باہر تو یہی دو تذکرے آپ کو ملیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں،
اور فلاں کے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اسباب افراد، دو قسموں کا تاثر آپ کو باہر کے تذکروں ملے. اسباب کو افراد، فلاں کی طرف متوجہ ہو جاؤ تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور فلاں کے پاس آ جاؤ ان کے پاس یہ طاقت ہے یہ قوت ہے یہ اسباب ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں جب تک اسباب اور افراد کا تاثر دلوں سے نکلے گا نہیں، مسلمان بڑے سے بڑے اعمال کر لے، بڑے سے بڑے مجاہدے کر لے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کا مشاہدہ کبھی نہیں کر سکے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی تائید سے استفادہ کبھی نہیں کر سکے گا. میری بات توجہ سے سننا، جب تک اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلے گا نہیں، مسلمان اللہ کی غیبی نصرت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کبھی اللہ کی غیبی مدد نصرت دیکھ نہیں سکتا ہے، اور کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی تائید سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے اگر دلوں میں اللہ کے غیر ہونے کا یقین ہو. انبیاء کرام علیہ السلام کی بنیادی صفت یہ ہوتی ہے، بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل اسباب اور افراد کے تاثر سے ایسے خالی ہوتے ہیں کہ نہ اسباب سے ہلاکت کا کوئی خوف ہے اور نہ افراد سے مدد کی کوئی امید ہے. اور سونے والے کیوں سو بیان کی مجلسوں میں سونا غفلت بڑھا دیتے. غفلت ہونے والی مجلس میں غافل رہو گے تو غفلت بڑھ جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو غفلت کے ساتھ ذکر کرتے ان کی غفلت اور بڑھ جاتی ہے. ذکر غفلت توڑنے کے لیے، ذکر غفلت توڑنے کے لیے جو غفلت کے ساتھ ذکر کریں گے ان کی غفلتیں اور بڑھ جائیں. تذکیر کی مجلسیں غفلت کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے، تذکیر کی مجلس میں غافل ہونا غفلت کو بڑھا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نمرود نے آگ جلائی ہے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے. نار مہلک ہلاک کرنے والی آگ آپ کے سامنے، نار مہلک ہلاک کرنے والی آگ کا کوئی خوف نہیں ہے، اور جبرائیل جیسے مددگار سے کوئی امید نہیں علیہ السلام. ہم یہی کا فرق، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں. دیکھو میں دو باتیں واضح کر رہا ہوں، میری بات آپ توجہ سے سنتے چلیں. اسباب اور افراد، شکل اور سبب، شکل اور سبب کا کوئی تاثر نہیں. اتنی بھیانک آگ اس کا کوئی خوف دل میں نہیں ہے، اور اتنے بڑے مدد کرنے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے عرش کے بعد جن کا قیام ہے، اللہ تعالیٰ جن کی تعریفیں کرتے ہیں، ایسے فرشتے سے کوئی امید نہیں ہے. ہم لوگ اتنے متاثر ہیں اللہ کے غیر سے. اگر اس زمانے کا کوئی حاکم چاہے اس کا اللہ کی ذات پہ ایمان بھی نہ ہو، اگر وہ مسلمانوں کے معاملات میں ذرا سا توجہ کرنے لگے اور مسلمانوں کے معاملات میں ذرا سا نرم اور ڈھیلا پڑ جائے تو بڑے بڑے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے آئندہ آنے والے 5 سال بہت اچھے گزریں گے. کیوں؟ فلاں صاحب بہت توجہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے معاملات میں، اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر حکومت وقت مسلمانوں کے خلاف ہو جائے اور ان کے معاملات میں ذرا بھی توجہ نہ کرے اور ان کی باتوں پر ذرا بھی ان کو کوئی فکر نہ ہو تو میں عرض کروں مجھے معاف کرنا، بڑے بڑے دیندار بھی مایوس ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوگا، اب تو حکومت بھی اپنے ساتھ میں، بڑے بڑے عبادت گزار بھی مایوس ہو جاتے ہیں. میں دوستوں میں آپ سے سچی عرض کر رہا ہوں، اگر انبیاء کے تذکرے نہیں کریں گے تو اپنے اندر کا چھپا ہوا شرک اپنے سامنے ظاہر بھی نہیں. انبیاء کے تذکرے اگر نہیں کریں تو اندر کا چھپا ہوا شرک سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. بڑی بڑی عبادات کرتے رہیں گے اور دل اللہ کے غیر سے متاثر ہو. سبب سے کوئی خوف نہیں ہے، اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معین و مددگار ان سے کوئی امید نہیں ہے. نہ افراد کا تاثر ہے نہ اسباب کا تاثر ہے. آنکھ کا کوئی خوف نہیں ہے اور جبرائیل علیہ السلام سے کوئی امید نہیں. صاحب کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے اما الیک فلا، اگر آپ اپنی جانب سے آئے ہیں اور اللہ نے آپ کو بھیجا نہیں ہے میری مدد کے لیے، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے بھیجا نہیں ہے، ہم اللہ سے اجازت دے کر آئے ہیں کہ ہمیں آپ کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں، میں میری بات پہ غور کر، ظاہری شکلیں
مسلمانوں کے خلاف کیوں ہیں؟ ظاہری شکلیں مسلمانوں کے خلاف کیوں ہیں؟ اور ارباب اقتدار مسلمانوں کے حق میں کیوں نہیں ہے؟ میری بات پہ غور کر. ظاہری شکلیں مسلمان کے خلاف کیوں ہیں اور ارباب اقتدار مسلمانوں کے حق میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اسباب سے متاثر ہے، افراد سے پر امید ہے. اسباب سے متاثر ہے، اب افراد سے پر امید ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں؟ میں اتنا تاثر اسباب کا بیٹھا ہوا ہے دلوں میں، اتنا تاثر اسباب کا دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی حاجت جن اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان اسباب کو بھی دعاؤں میں اللہ کے سامنے پیش کرتے. اے اللہ میں بیمار ہوں، فلاں ڈاکٹر سے مجھے شفا دے. میں بیمار ہوں، میں فلاں ڈاکٹر سے مجھے شفا دے. میں فلاں مقدمے کے اندر مبتلا ہوں، فلاں وکیل سے میرا مسئلہ حل کر دے. میرا مسئلہ فلاں کے پاس اٹکا ہوا ہے، فلاں حاکم کے دل میں ڈال دے اور میرا مسئلہ حل کر دے. مسلمان اسباب سے اتنا متاثر ہے میرے دوستوں بزرگوں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے وہ حاجت ظاہری طور پر جس سبب اور شکل سے متاثر ہے وہ شکل اور سبب بھی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. اللہ کا میں آج عرض کروں، دعاؤں میں اسباب کو پیش کرنا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے. دعاؤں میں اسباب کو پیش کرنا اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے کہ اللہ فلاں سبب سے میرا کام بنا، فلاں فرد سے میرا کام بنا، فلاں شکل سے میرا کام بنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اللہ کسی سیکنڈ، کسی آن، کسی لحظہ، ایک لمحے بصر، ایک طرفت عین کے لیے اپنے ایک ذرے کے برابر اپنے کسی غیر کا محتاج نہیں ہے، اس اللہ کے سامنے اسباب کو پیش کرنا اللہ کی کتنی بڑی توفیق ہے کہ اللہ فلاں سبب سے میرا کام بنا. اتنے متاثر ہیں لوگ اسباب اور افراد سے کہ اپنی دعاؤں میں بھی اسباب کو پیش کرتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے غیر سے اپنے غیر سے ایسے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیر سے ایسے بے نیاز ہے. اور استعانت اور مدد میں اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے غیر کا تذکرہ اور تاثر اتنا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر دعا کرتے ہوئے اسباب کا دھیان بھی دل میں آ گیا تو دعا کی روح جان نکل جائے گی. دعا کرتے ہوئے اگر اسباب کا دھیان بھی اگر دل میں آ گیا، اسباب کا استحضار اگر دل میں آ گیا، دعا کی جان نکل جائے گی. ہم جس اللہ سے مانگ رہے ہیں اس اللہ کو کسی کی حاجت کا ضرورت نہیں ہے. ہم مانگتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے ہمارے دل میں اللہ کا غیر کا خیال کیوں ہے؟ دو قسم کا تاثر ہوتا ہے، افراد کا تاثر اور اسباب کا تاثر. ان دونوں تاثر سے پاک ہونا ضروری ہے اللہ کی مدد سے فائدہ اٹھانے کے لیے. ان دونوں کے تاثر سے پاک ہونا ضروری ہے اللہ کی مدد سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اگر مسلمان اللہ کے غیر کے تاثر سے پاک ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ مدد کی وہ شکلیں ظاہر کریں گے جس کا کسی کو تصور بھی نہیں ہوگا اور جس کا کسی کو احساس اور شعور نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مدد کی وہ شکلیں ظاہر کریں. اصحاب کہف جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا عرض کریں، اسباب کی مشاغل کی کثرت نے اور اسباب کی سنتوں سے ایسا غافل کیا ہوا ہے. مشاغل کی کثرت نے اور اسباب کی سنتوں سے ایسا غافل کیا ہوا ہے. بڑی بڑی سنتیں مسلمان اسباب کی مشغولی میں اور مشاغل کی کثرت کے اندر چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ بڑی سنتیں بڑی خیر کی ضمانت دیے ہوئے ہیں. بڑی خیر کی ضمانت دیے. جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا معمول بنانے، بلکہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں. اگر ہر روز سورہ کہف کے پڑھنے کا معمول بنانے تو ساری دنیا کے ساحرین اور ساری دنیا کے جادوگر اور ساری دنیا کے اہل باطل اپنی ساری تدبیریں اور پلاننگ میں اپنی زندگیاں کھپا دے، اس آدمی کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جس کا ہر روز سورہ کہف کے پڑھنے کا معمول ہوتا ہے. اصحاب کہف یہی بات ہے
لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. ہم اللہ کے علاوہ کسی سے متاثر نہیں ہوں گے, ہم اللہ کے علاوہ کسی سے ڈریں گے نہیں, ہم اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھیں گے. ہمارا اللہ کے غیر سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہم جھکنے اور ماننے کو تیار ہیں. نہ اسباب کا تاثر ہے نہ افراد کا تاثر. اپنی بستی سے باہر نکل گئے کہ عبادت کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور بادشاہ کا کوئی خوف نہیں ہے, حالانکہ بادشاہ مشرک اور کافر ہے. نہ اسباب کو کوئی تاثر کہ اگر بستی میں نہیں رہیں گے, حفاظت کی جگہوں میں نہیں رہیں گے, گھر میں نہیں رہیں گے, حفاظت کیسے ہوگی, ضرورتیں کیسے پوری ہوگی, کوئی تاثر نہیں ہے. بادشاہ کا کوئی تاثر نہیں ہے کہ بادشاہ مشرک اور کافر ہے, اگر اس کی بات قبول نہ کریں گے یہ کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے. دونوں تاثر سے نہ شکل کا کوئی تاثر ہے نہ فرد سے متاثر. اب اللہ کی وہ غیبی مدد جو نصرت آئی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. ان کے گال کا منہ بالکل سورج کے طلوع کی طرف مقطع شمس جہاں سورج طلوع ہوتا ہے, اللہ نے ان کے راحت میں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے, ان کے آرام میں خلل نہ ہو جائے, اللہ نے سورج کی گردش کا نظام ہی بدل دیا. ہے کسی کے اختیار, ہے کسی مخلوق کے اختیار کہ سورج کی گردش کا نظام بدل دے. اللہ نے ان لوگوں کے اکرام میں سورج کی گردش کا نظام بدل دیا. سورج سے یہ کہا کہ جس جگہ کو طلوع ہوتا ہے وہاں سے ذرا سا ہٹ کر طلوع اپنا راستہ بدل دے, جس جگہ غروب ہوتا ہے وہاں سے اپنا راستہ بدل دے, غروب ہونے کی جگہ بدل دے, سورج طلوع ہونے کی جگہ بدل دے, سورج غروب ہونے کی جگہ بدل دے. ان لوگوں کے کرام میں جن کے دل اللہ کے غیر سے پاک ہو چکے. کتنا اکرام اللہ نے فرمایا, اللہ اکبر, کتنا اکرام ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اگر مسلمان اپنے دلوں کو اللہ کے غیر سے پاک کر لے. پہلا نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے سورج کا نظام بدل دیا. دوسرا نظام یہ سوئے ہوئے ہیں زمین پر سوئے ہوئے ہیں, 1 دن 2 دن 3 دن نہیں, 309 سال یہ سو رہے ہیں. اگر بدن کا حصہ ایک مدت تک زمین پر ہے, زمین میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے بدن کو کھا جانے کی, ان کے بدن میں فساد پیدا نہ ہو جائے تو اللہ فرمانے وَنُقَلِّبُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, ان کو کروٹیں اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں, دائیں طرف سے بائیں طرف, بائیں طرف سے دائیں. کون کروٹ دے رہے ہیں؟ اللہ خود ان کو کروٹ دے, ان کو خود کروٹ دے. اور ان کی حفاظت کا نظام, ان کی حفاظت کا نظام, یہ ساری حفاظت کا نظام چھوڑ کر آئے ہیں. اب ان کی حفاظت کا کیا نظام ہونا چاہیے؟ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں لَقَدِ اطَّلَعْتُ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. نبی جی ہم نے ان کے چاروں طرف حیبت کا ایسا ماحول قائم کیا ہے, رعب کا ایسا ماحول قائم کیا ہے کہ اگر آپ بھی ان کو دیکھیں گے تو آپ بھی گھبرا کر وہاں سے بھاگ جائیں گے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب عطا فرمایا تھا کہ آپ کا دشمن 1 مہینے کی مسافت سے دور ہوتا اور آپ سے گھبرانے لگتا. جس نبی کو بطور کرام کے اتنا روک دیا گیا ہے کہ آپ کا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو, نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر, آپ کا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو اور وہ وہاں سے اللہ کے نبی کے ڈر اور رعب میں گھبرانے لگے. اس نبی سے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اصحاب کہف کے کرام میں ایسا ماحول کے چاروں طرف قائم کیا ہے, ایسا رعب اور دہشت کا ماحول ہے, اگر آپ ان کے قریب جائیں گے تو آپ بھی خوف میں گھبرا جائیں گے اور آپ وہاں سے چلے جائیں گے. کیا بات ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے غیر کا کوئی تاثر نہیں ہے. کھانا چھوڑ کر آئے ہیں, 309 سال اللہ نے بغیر کھائے زندہ رکھا, ان کے آرام میں خلل نہ ہو, اللہ نے سورج کا نظام بدل دیا ہے. میرا دوستو میں آپ سے کیا عرض کروں, اس زمانے کا مسلمان جتنا مرعوب ہے غیروں سے 2 چیزوں کی وجہ سے. کتنی چیزوں سے؟ 2 چیزوں. جتنا رعب مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ رہا ہے 2 چیزوں کی وجہ سے.
ایک دعوت کے چھوڑنے کی وجہ سے، ایک سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ کتنا مسلمان اللہ کے غیر سے متاثر ہے اور اللہ کا غیر مسلمانوں پہ مسلط ہے، اور لوگ اللہ کے غیر سے ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سنتیں زندگی سے نکلی ہے، دعوت زندگی سے نکلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غیر سے ہونے کا یقین جب تک دنوں سے نکلے گا نہیں، مسلمان اللہ کی غیبی مدد و نصرت کا مشاہدہ نہیں کر سکے گا، اللہ کی غیبی تائید سے استفادہ نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسباب بنائے کیوں ہے؟ پھر اللہ نے اسباب کیوں بنائے؟ اللہ نے اسباب اطمینان کے لیے نہیں بنائے ہیں، اللہ نے اسباب اطمینان کے لیے نہیں بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب ہمارے امتحان کے لیے بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب ہمارے اطمینان کے واسطے نہیں بنائے، اللہ نے اسباب ہمارے امتحان کے لیے بنائے۔ اللہ اکبر، کیا عرض کروں میں، ہم تو اپنے اسباب کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ سبب دے دیا، اب اللہ نے میرا کام بنانا چاہ لیا ہے، یہ سبب میرے پاس ہے، اب میں کامیاب ہو جاؤں گا، فلاں دوا میرے پاس ہے، اب مجھے شفا مل جائے گی، فلاں وکیل ہمارے حق میں ہے، اب میں مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ہم فلاں کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اب ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فلاں کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسباب میں لگ کر، انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسباب میں لگ کر بشر ہونے کی وجہ سے اگر اللہ کا خیال دلوں سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی اسباب میں کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ او بھائی، بات توجہ سے سنو، بہت مشکل سے بات سمجھا ہے کہ سارا ماحول گرم ہے اللہ کے غیر سے ہونے کا۔ میں آپ سے عرض کروں، میں یہ جو وقت چل رہا ہے یہ دعوت سے بچنے کا وقت نہیں ہے، یہ دعوت سے اہتمام کا وقت ہے، دعوت سے بچنے کا وقت نہیں ہے، یہ دعوت سے اہتمام کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کا ایسا غضب بندوں کی جانب متوجہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، اذا مدح الفاسق اہتز عرش الرحمن، جب فساق اور فجار کی تعریفیں ہوتی ہے غصے کی وجہ سے اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، فاسقوں فجار کی تعریفیں کر رہے ہو، اتنا غصہ، اتنا جنان اللہ تبارک تعالیٰ کو آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کیا بات ہے کہ فاسق و فاجروں کی تعریفیں کی جا رہی ہے اور ہونے کو اپنی طرح منسوخ کیا جا رہا ہے۔ بازار سب سے زیادہ مقبول جگہ ہے، بازار سب سے زیادہ مقبول جگہ، کیا وجہ ہے؟ بازار سب سے زیادہ مقبول جگہ ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہر سامان والا یہ کہتا ہے میرے سامان سے یہ ہوگا، میرے شکل سے یہ ہوگا، میرے سبب سے یہ ہوگا، میری چیز سے ہوگا۔ سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے کہ تم مخلوق ہو کر ہونے کو اپنی طرح منسوخ کرتے ہو، تم تو اپنے وجود میں جا کے محتاج ہو۔ سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا کہ تم مخلوق ہو کر ہونے کو، فاعلیت کو اپنی طرح منسوخ کرتے ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو حکم ہے کہ بازار میں جاتے ہی چوتھا کرنا، کیا پڑھے؟ سب کی کاٹ کر کہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تم سب جھوٹے ہو، تمہارے جھوٹا ہونا اس سے واضح ہو رہا ہے کہ تم مخلوق ہو، تم سب جھوٹے ہو۔ صحیح بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے، زندگی اور موت کے تمام مسائل کا حل اللہ کے قبضے میں۔ کتنا خوش ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ کل میں حدیث شریف پڑھا، اللہ اکبر، ایسی حدیث، عجیب حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ جو مسلمان دو شرطوں کے ساتھ چوتھا کلمہ، کتنے شرطوں کے ساتھ ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں؟ جو مسلمان دو شرطوں کے ساتھ چوتھا کلمہ پڑھ لے، دل کے اخلاص کے ساتھ اور دل کی تصدیق کے ساتھ، دل کا اخلاص کہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کر، اور دل تصدیق کرے کہ بالکل صحیح بات ہے، اللہ کے سوا کرنے والا کوئی نہیں،
لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بیدہ الخیر، ساری کامیابیاں اسی کے قبضے میں ہیں، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کے درمیان کے جتنے مسائل ہیں ان سب کا حل اللہ کے قبضے میں ہے، وہی زندہ کرتا مارتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے، اسی کا کنٹرول ہے، اسی کا نظام چلتا ہے۔ دو شرطوں کے ساتھ اگر مسلمان 14 کلمہ پڑھتا ہے، تو ضمانت اللہ کی جانب سے، پہلی ضمانت اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، دوسری ضمانت اللہ فرماتے ہیں بندے جو مانگے گا وہ عطا کرو، دو ضمانت اللہ کی جانب سے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور دوسری بات اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے جو مانگے گا وہ عطا کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں بزرگوں کہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اگر دعوت کا اہتمام نہیں ہوگا دلوں سے اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین نہیں نکلے گا، اور جب تک دلوں سے اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین نہیں نکلے گا مسلمان اپنے اعمال پر، اپنے قربانیوں پر، اپنے مجاہدوں پر اللہ کی مدد و نصرت کا مشاہدہ نہیں کر سکے گا۔ اسباب اللہ نے کیوں بنائے ہیں؟ اسباب اللہ نے اطمینان کے واسطے نہیں بنائے ہیں، اسباب اللہ نے امتحان کے لیے بنائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اگر اسباب میں رہتے ہوئے بشر ہونے کی بنیاد سے اگر ان کی دل کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے ذرا دیر کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی اپنے اسباب میں کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ میری بات کو سنو غور سے، نبی انتہائی مقرب ہوتے ہیں، نبی انتہائی مقرب ہوتے ہیں، بشر ہونے کی وجہ سے اگر ذرا سی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جائے اور ذرا سے اللہ کے غیر سے کہہ دے اللہ کی مدد ان کے ہاتھ سے ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسباب میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام قید میں، دو قیدی آپ کے ساتھ، دو قیدی آپ کے ساتھ، ایک کے رہائی کا حکم ہے، ایک کے پھانسی کا حکم۔ جو رہائی پانے والا ہے اس کے تعلق سے یہ تعبیر دیتی ہے یہ بادشاہ کا ساقی بنے، یہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، یہ بادشاہ کا مقرر بنے گا، ذرا سے ایک جملہ اس سے کہہ دیا اس کو نہیں درختی۔ جب آپ بادشاہ کے پاس پہنچو اور آپ کو بادشاہ کا قرب حاصل ہو جائے تو ذرا سا میرا بھی تذکرہ کر دینا، ذرا سا میرا بھی تذکرہ کر دینا، بس اتنی بات اللہ تبارک تعالیٰ کو ناگوار ہوئی کہ میرے نبی ہو کر اپنی رہائی کے لیے میرے غیر سے تذکرے کا خیال آپ کی زبان پر کیسے آیا؟ فان صاحب شیطان نہیں کرو، یہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور سالوں کے سال گزر گئے، 7 سال کا زمانہ گزر گیا، وہ بات ہی بھول گیا کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ مجھے بادشاہ کا آپ کا تذکرہ کرنا۔ کیا عرض کروں میں، انبیاء کرام علیہ السلام پر جو قید ختم ہونے والی تھی، ذرا سا اللہ کے غیر کی مدد اور ذرا سا اللہ کے غیر کے سامنے تذکرہ کرنا، یہ بات ذرا سا ان کی زبان پر آ گئی، جو قید جلدی ختم ہونے والی تھی وہ 7 سال کی نبی ہو گئی۔ حالانکہ نبی ہیں، ہم سب اپنا جائزہ لے پیارے بھائیوں، ہم کمزور ایمان والے ہو کر کھوکھلے ایمان والے ہو کر اللہ تعالیٰ کو وہ قرب ہمیں حاصل نہیں ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل تھا۔ اگر ہم اپنے مسائل، اپنی حاجتیں اللہ کے گھر کے سامنے پیش کرتے رہیں گے یہ چیز اللہ کو کتنی ناراض کرنے والی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا، کتنا خیر کا ارادہ ہے کہ ایک رات میں 100 بیوی سے صحبت کرنا ہے اور ان سے جتنی اولاد پیدا ہوگی ان ساری اولاد کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا۔ کتنا خیر کا، حلال بیویوں سے صحبت، اللہ اکبر، کتنی خیر کا، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی ان کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا، اتنی خیر کہنا، انشاءاللہ کہنا، انشاءاللہ کسے کہتے؟ لوگ سمجھتے ہیں انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہے، اتنا مطلب لوگ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ کیا مطلب؟ اللہ چاہے۔ حالانکہ انشاءاللہ کا حقیقی مفہوم
اپنی تمام کوششوں کا، اپنی تمام تکبیروں کا انکار کرنا ہے. میری کوشش سے، میری تکبیر سے، میری چاہتوں سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی چاہت سے. انشاءاللہ کا ترجمہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہے تو، بلکہ انشاءاللہ کے ضمیر میں یہ بات داخل ہے. انشاءاللہ کہنے والا اپنی ہر کوشش کا انکار کرے کہ میری کوشش اور چاہت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ کی چاہت سے. سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا پڑتا، فرشتے نے یاد بھی دلایا کہ انشاءاللہ کہہ لیجیے، لیکن اللہ کی شان بشر ہونے کی وجہ سے یہ خیال دل سے نکل گیا. ایک رات 100 بیویوں سے صحبت، کتنی قوت ہو گئی سلیمان علیہ السلام، کتنی اعلیٰ درجے کی بیویاں. 100 بیویوں سے صحبت کی ہے. اللہ کی شان 99 بیوی کو حمل ہی نہیں ٹھہرا، 99 بیویوں کو حمل ہی نہیں ٹھہرا. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں. اپنے قدرت کا تعارف کرنے کے لیے اگر ہم لوگ اپنے ارادے میں ناکام ہو جائیں، پیارے بھائیوں، ہم اللہ کے قدرت پر ایمان کیا پڑے، ہم تو اللہ کی ذات میں شک کرتے ہیں. ایمان مجمل میں ایک جملہ ہے، میری بات پہ غور کر. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. ہر بری اچھی تقدیر اللہ کی طرف سے. کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بری تقدیر اچھی تقدیر، تقدیر اچھی اور بری ہو اس کا فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں. لوگ اس کو ایمان کا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ اتنے بات میں تو ساری دنیا کے مشرکین و کفار ایمان والوں کے برابر. اگر ہم سے اتنا مطلب سمجھتے، اگر ہم سے اتنا مطلب سمجھتے ہیں کہ اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو سب اللہ کی طرف سے ہے، اگر صرف اتنا مطلب سمجھتے ہیں تقدیر پر ایمان لانے کا، یہ بات تو مشرکین و کفار کو بھی آسان. آپ دیکھو ساری دنیا کے مشرکین و کفار اگر اپنی کسی بات میں ناکام ہو جاتے ہیں تو افسوس کے اندر اپنے پیشانی، اپنا ہاتھ اپنے پیشانی پہ مارتے ہیں، ارے کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے. اللہ سمجھاتا ہے ہر آدمی اپنا ہاتھ نہ مارے گا اپنے. اللہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں لکھو تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، ارے بھائی اوپر والے نے یہی کیا. تو اگر صرف اتنی ہی بات ہے کہ میں مانتا ہوں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو اس میں مسلمان اور مشرک اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے. تقدیر پہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے میں مانتا ہوں اللہ کی طرف سے ہے. تقدیر پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی ہر تقدیر پہ راضی ہوں کہ اللہ نے میرے حق میں جو طے کیا ہے وہی بہتر ہے، وہی خیر ہے، وہی میرے حق میں تھا. اس سے یاد رکھو جو مقدر ہے وہ منتخب ہے، جو مقدر ہے وہ نہیں سمجھ، جو مقدر ہے وہ یعنی جو آپ کی تقدیر میں ہے وہ اللہ نے آپ کو چھاڑ کر دیا ہے. جو مقدر ہے وہ منتخب ہے. صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہے. اپنی رضامندی کا اظہار کرو کہ اللہ میں آپ کے ہر فیصلے سے راضی ہوں. یہ ہے تقدیر پر ایمان. اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے ارادے خیر میں کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے لیے کہ دیکھو تم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تمہارے پاس سارے اسباب موجود ہیں لیکن تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن ہم سب کا حال بتاؤں میں، ہم سب کا حال کیا ہے؟ ہم سب کی مصیبت یہ ہے کہ جب ہم لوگ اپنے اسباب میں ناکام ہوتے ہیں، اپنی محنتوں میں ناکام ہوتے ہیں، اپنی تدابیر میں ناکام ہوتے ہیں، ہم سب کی مصیبت یہ ہے ہم اپنی ناکامی بجائے اپنی طرف منسوخ کرنے کے دوسروں کی طرف منسوخ کرتے ہیں. یہ ہم سب کی مصیبت، اپنی ناکامی بجائے اپنی طرف منسوخ کرنے کے کہاں منسوخ کرتے ہیں؟ دوسروں کی طرف منسوخ کرتے ہیں. عوام یہ کہتے ہیں کہ اسباب کی وجہ سے ہوا ہے اور کام کرنے والے یہ کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے. میں کیوں پیچھے ہٹاؤں؟ امیر اچھا نہیں ہے. میں کیوں پیچھے ہٹاؤں؟ ساتھی اچھے نہیں ہے. میں کیوں پیچھے ہوں؟ فلاں اچھا نہیں ہے. میں نے کیوں کام چھوڑ دیا؟ فلاں اچھا نہیں ہے. عوام اپنی ناکامی اسباب کی کمی کی طرف منسوخ کرتے ہیں. کام کرنے والے اپنے پیچھے ہٹنے کو ساتھیوں کی غلطی کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا.
میرے دوستوں یاد رکھنا میری بات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے رہبری فرمائے، اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکال دے۔ جو لوگ اپنی ناکامیاں اسباب کی طرف منسوخ کرتے ہیں، شیطان ان کو نئے نئے اسباب الہام کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی ناکامی اسباب کی طرف منسوخ کرتے ہیں، شیطان ان کو نئے نئے اسباب الہام کرتے رہتا ہے، وہ اسباب کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور ان کی زندگی اسباب میں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک سبب سے کام نہیں بنا، دوسرا سبب کام نہیں بنا، تیسرا سبب کام نہیں بنا، چوتھا سبب۔ شیطان ان کو اسباب الہام کرتے رہتا ہے، وہ اسباب میں اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں اور ان کی زندگی اسباب میں رخصت ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں دوستوں بزرگوں، میری بات غور کرنا، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ بہت ہمت کر کے میں بات عرض کر رہا ہوں، میں جن کی زندگیاں اسباب میں ختم ہو جاتی ہے، آخرت میں قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے من ربک کا، تیرا پالنے والا کون ہے، تو جن کی زندگیاں اسباب میں ختم ہو جاتی ہے وہ کبھی جواب نہیں دے سکیں گے کہ مجھے پالنے والے اللہ ہے، ان کی زندگی اسباب میں ختم۔ میں نے تو ایک بات بتا دی، دو قسم کا تاثر ہو، اسباب کا تاثر اور افراد کا تاثر۔ ان دونوں تاثر کو اپنے دلوں سے نکالنے کے طور پر اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ہر مسلمان کو غفلت کے ماحول سے نکال کر، گناہوں کے ماحول سے نکال کر، نافرمانی کے ماحول سے نکال کر مسجدوں کے ماحول میں لایا جائے اور مسجد کے ماحول میں لا کر ہر مسلمان کو اللہ کی قدرت سمجھایا جائے، اللہ کی بڑائی سمجھائی جائے، اللہ کے فائدے سمجھائی جائے، اللہ کی توحید سمجھائی جائے، اللہ کی ربوبیت سمجھائی جائے، اللہ پالنے والے یہ سمجھایا جائے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے اتنے تذکرے کیے جاتے کہ ہمارے دلوں سے کفر و شرک نکل جائے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ ایمان کی تجدید کر اگر اپنے دلوں سے کفر و شرک کو خرش کے نہیں نکالو گے، اللہ کی قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ روزانہ ایمان کی تجدید کر، اگر اپنے دلوں کو اپنے دلوں سے کفر و شرک کو خرش کے نہیں نکالو گے، اللہ کی قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ پوری قوت کے ساتھ یہ دعوت دینی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، ہر مخلوق اپنے وجود میں، بقا میں، عزت میں، ذلت میں، بیماری اور شفا میں، کامیابی اور ناکامی میں، موت اور زندگی میں، ہر چیز میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کے کرنے کے ضابطے کیا؟ اللہ کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں، اللہ کے کرنے کے ضابطے اعمال۔ اللہ کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، اللہ کے کرنے کے ضابطے اعمال ہیں۔ عمل کے ساتھ اللہ کا وعدہ حق ہے، عمل کے ساتھ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ مسلمان اپنے عمل کو مطلوبہ شرائط پر اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کے عمل پر اپنے قدرت کے وہ کرشمے دکھائیں گے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ سے کیا عرض کروں گا، انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے مسلمانوں کے ایمان سمجھاتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے مسلمانوں کے ایمان سمجھاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے، گردن سے پھوڑا نکلا ہے تو صحابہ میں ہے، ایسا شدید پھوڑا، ایسا زہریلا پھوڑا کہ اس کا دو ہی علاج دنیا کے اندر، یا اس کو کاٹ دیا جائے یا اس کو جلا کے رکھ دیا، کوئی علاج اس کا نہیں، کوئی علاج اس کا نہیں۔ آدم علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ، نماز کا اہتمام کرنا ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو، نماز کا اہتمام کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، بغیر کسی علاج کے، بغیر کسی تدبیر کے، وہ فوڑا سرک کر کمر پر آ گیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، بغیر کسی علاج کے، بغیر کسی تدبیر کے، وہ فوڑا سرک کر گھٹنے پر آ گیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، وہ فوڑا سرک کر پنجے پر آ گیا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، وہ گھوڑا ایسا غائب ہوا کہ جسم پر اس کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے بتاؤں، جب بھی ہم لوگوں کے سامنے انبیاء اور صحابہ کی
غیبی مدد نصرتوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ہم ان کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھتے ہیں، ہم ان کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ غور سے بات سنیں گے، میں دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غیبی نصرتوں کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا اللہ کے ذات سے بدگمان۔ غیبی واقعات کو، غیبی مدد کے واقعات کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا کہ نبی کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، صحابی کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، غیبی مدد اور نصرت کے واقعات کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا یہ اللہ کی ذات سے بدگمانی ہے۔ اور اس سے اپنی بات میں عرض کرتا ہوں، میں مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ غیبی مدد اور نصرت کے واقعات کو انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت سمجھنا اس آیت پر ایمان لانے سے انکار کرنا ہے جس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نبیوں کو بھی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ غیبی مدد اور نصرت کے واقعات انبیاء کی خصوصیت ہے، صحابہ کی خصوصیت ہے، وہ حقیقت میں اس آیت پر ایمان لانے کا انکار کر رہے ہیں جس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نبیوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ صاف آیت ہے، ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ فعل مضارع ہیں، عربی جاننے والے سمجھتے ہیں فعل مضارع میں استمرار ہوتا ہے۔ اِنَّا حرف تاکید ہے، لام حرف تاکید ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، عظمت سمجھانے کے لیے ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ پاک بطور عظمت کے کہہ رہے ہیں ہم مدد کرتے ہی چلے جائیں گے نبیوں کی ایمان والوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ڈبل تاکید کے ساتھ اور جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہم مدد کرتے ہی چلے جائیں نبیوں کی بھی اور ایمان والوں کو بھی۔ جو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ غیبی مدد اور نصرت کے واقعات یہ انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت ہے، وہ حقیقت میں در پردہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس آیت پہ ایمان نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ ہم سب کے ساتھ، اس لیے میرے دوستوں عقل کے خلاف، ظاہر کے خلاف، عقل کے خلاف، ظاہر کے خلاف اعمال پر انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ انبیاء اور صحابہ کا کرشمہ نہیں ہے، وہ انبیاء اور صحابہ والے اعمال اور صفات کا کرشمہ۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اگر انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں ہوگا، انفرادی دعوت کا اہتمام نہیں ہوگا، دلوں سے اللہ کے غیر ہونے کا یقین نہیں نکلے گا۔ جب تک دلوں سے اللہ کے غیر ہونے کا یقین نہیں نکلے گا، اعمال پہ اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے میرے دوستوں بزرگوں۔ ورنہ ایک ایک عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، آپ کی ذات سے نکلی ہوئی ایک سنت اور آپ کے ہاتھ سے ثابت شدہ ایک عمل مسلمانوں کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے کہا۔ آپ کی ایک سنت اور آپ سے ثابت شدہ ایک عمل مسلمانوں کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ دعوت کا اہتمام، اس لیے ہم سب نیت کریں پیارے بھائیوں، انفرادی دعوت کا اہتمام کریں۔ اللہ معاف فرمائے، بات مشکل سے کہہ رہا ہوں، کام کرتے کرتے دعوت سے استغنا طبیعتوں میں پیدا ہو، کام کرتے کرتے دعوت سے استغنا طبیعتوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انفرادی دعوت پرانے نئے لوگوں کے لیے ہے، جب وہ دعوت تبلیغ میں نئے لگے تھے اس وقت انفرادی دعوت کا اہتمام ہونا چاہیے تھا۔ اب تم پرانے ہو چکے ہیں، ذمہ دار ہو چکے ہیں، اب تو ہمیں اصول ہدایات پتہ ہو چکا ہے، اب ہمیں انفرادی دعوت کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخیر کے 6 زمانے کے 6 مہینے کے رفیق ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ، مولانا الیاس صاحب کی اخیر کے 6 مہینے کی صحبت ملی۔ اخیر کے 6 زمانے کے رفیق ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ کے تلمید ہے، آپ کے خاص ساتھی ہے، اخیر کے 6 مہینے کا زمانہ ملا۔ آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ آخر زمانہ بیماری والا اور ضعف کا اور کمزوری کا عالم، اور بات نہیں کر سکتے تھے اور نماز پڑھ نہیں سکتے تھے، اشارے سے نماز پڑھی جاتی تھی اور خدام وضو کرایا کرتے تھے، مسجد میں جا نہیں سکتے تھے، نماز کے وقت آگ کے چارپائی سب کے اندر مسجد میں داخل کر دی جاتی تھی۔ آخر کا زمانہ 6 مہینے کا ضعف اور بیماری کے اندر گزرا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ کا اخیر کے 6 مہینے آپ نے پائے ہیں، ان 6 مہینوں میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انفرادی دعوت کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب کہنے لگے ہم نے مولانا کو دن میں دیکھا ہے، رات میں دیکھا ہے، آخر کے 6 مہینوں میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 22 گھنٹے دعوت کا اہتمام کرتے۔ کون سے مہینے میں؟ آخر کے 6 مہینے۔ سوف کا، کمزوری کا، نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے نماز پڑھی جا رہی ہے، خدا وضو کرا رہی ہے، مسجد میں جا نہیں سکتے ہیں، مسجد میں جا نہیں سکتے ہیں، اس وقت دعوت کا اہتمام ہے، اس وقت عبادت کا اہتمام ہے، اس وقت دعوت کا اہتمام ہے، اس وقت عبادت کا اہتمام ہے۔ میں چار سے کیا عرض کروں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ کام کرتے کرتے زمانہ بیت چکا ہے، ابھی تک نماز اور تکبیر اولا کا اہتمام عموماً ساتھیوں میں دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مفتی صاحب مولانا الیاس صاحب کی ملاقات کے لیے، ایک مفتی صاحب مولانا الیاس صاحب کی ملاقات کے لیے کہنے لگے حضرت میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں، میں مفتی ہوں، میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں میں کہ اس وقت تو آپ کو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے بیمار ہیں کہ مسجد کی حاضری آپ سے ثابت ہو چکی ہے، آپ ایسے بیمار ہیں کہ مسجد کی حاضری آپ سے ثابت ہو چکی ہے، اگر آپ مسجد نہ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب کے بات سن کر کہنے لگے مفتی صاحب آپ کیا چاہتے ہو کہ میں مرتے مرتے منافق بن کے مروں؟ میں آپ یہ چاہتے ہو میں مرتے مرتے منافق بن کے مروں؟ میں ساری زندگی تو مسلمان بن کے زندہ رہا اور مرتے مرتے منافق بن کے مروں۔ اخیر کے 6 زمانہ ہیں، 6 مہینہ اخیر کا زمانہ۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم نے دن میں دیکھا ہے، رات میں دیکھا ہے، اس بیماری اور خوف کے زمانے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 22 گھنٹے دعوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں بات بری لگے معاف کر دینا، دعوت سے بے نیازی ہدایت سے بے نیازی، دعوت سے بے نیازی ہدایت سے بے نیازی۔ جو دعوت سے بے نیاز ہے وہ حقیقت میں اپنی ہدایت سے بے نیاز ہے، جو دعوت سے بے نیاز ہے وہ حقیقت میں اپنی ہدایت سے بے نیاز ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انفرادی دعوت اپنی زندگی میں ایسا لازمی جز بن جائے کہ جب تک ہمارے دعوت کا اہتمام نہ ہو ہمیں کھانے پینے میں مزہ نہ آئے۔ میرے دوستوں، مجھے ایک بات عرض کرنا، دعوت کا خروج کے بغیر، نفر کے بغیر دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نفر کے بغیر، خروج کے بغیر دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جو کام کرنے والے ساتھی خروج کا اہتمام نہیں کرتے اور جو مسلمان خروج کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اچھی طرح سمجھ لے اس کا دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دعوت کے اعتبار سے دھوکے میں پڑا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کی یہ محنت عالمی سطح پر ہدایت کا جو ذریعہ بنی ہے اس کی 3 بنیادیں۔ کتنی بنیادیں؟ توجہ سے بات سنو۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوت تبلیغ کی یہ محنت عالمی سطح پر جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے اس کی 3 بنیادیں۔ پہلی بات، اس محنت میں نقل حرکت ہے، جمود نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ جمود نہیں ہے۔ مجھے معاف کرنا پیارے بھائیوں، جو پرانے ذمہ دار ساتھی کام میں لگے ہوئے احباب خروج کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، خروج کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل حل کرنے بیٹھے ہیں، مسائل حل نہیں کر رہے ہیں، مسائل بڑھا رہے ہیں۔ مسائل کے حل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے خروج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، جب بھی کوئی فتنہ رونما ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تھکاتے تھے صحابہ کو، اتنا تھکاتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں کہ آپس میں دوسری بات کے کرنے کا موقع ہی نہیں۔ ایک بات صحابہ کے درمیان آپس میں انتشار کا سبب بن گئی۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان آپس میں انتشار ہونے والا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ فلاں بات
پیش آئی ہے، آپ نے کہا اسی وقت تو چلو۔ آپ نے چلایا، پورا دن چلایا، پوری رات چلایا، اگلا دن چلایا، اگلی رات چلایا، پورا دن پوری رات، پورا دن پوری رات۔ اس کے اگلے دن سخت گرمی کے موسم میں صحابہ چل رہے ہیں اور چلتے چلتے اتنا تھک گئے کہ سخت گرم زمین پر اونٹوں سے اترنے کا موقع نہیں ہے، اونٹوں سے گرے ہیں اور سخت گرم ریت پر لیٹتے ہی، زمین پر گرتے ہی لیٹ گئے ہیں۔ اتنا چلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارا فتنہ ختم کر دیا۔ فتنے بیٹھکوں سے ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنے بیٹھکوں سے ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنے تدابیر سے ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنے میٹنگوں سے ختم نہیں ہوتے ہیں، فتنے نقل و حرکت سے ختم۔ دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے سوائے نقل و حرکت کے۔ میرے دوستوں بزرگوں، دعوت کا پیغام ہی نقل و حرکت، دعوت کا پیغام ہی نقل و حرکت۔ ہر مسلمان کو ان آیات کو غور کرنا چاہیے، ان حدیث کا استحضار کرنا چاہیے۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خروج کے چھوڑنے پر مسلمانوں کو دھمکیاں سنائی۔ ان واقعات کو خوب توجہ سے یاد کرنا چاہیے کہ ان واقعات میں انبیاء اور صحابہ پہ تنبیہ کی گئی ہے، انبیاء اور صحابہ پہ تنبیہ کی گئی ہے، یا انہیں اللہ کے عذاب کا خوف ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خروج کو اور دعوت کے تقاضوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کو خوف ہو رہا ہے۔ ان واقعات پہ غور کرنا چاہیے تاکہ مسلمان کو اس کا استحضار ہو کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ صحابہ کے آپس میں مشورہ ہوا، ایک مرتبہ صحابہ کے آپس میں مشورہ ہوا ہے کہ 6 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں نکلے۔ کتنے مہینے کے لیے؟ 6 مہینے۔ صحابہ کے آپس میں مشورہ ہوا 6 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے، مقامی سارے عمل کریں گے، گشت کریں گے، تعلیم کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، مسجد کی آبادی کریں گے، دوسرے گشت کا اہتمام کریں گے، سارے عمل کریں گے، 6 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے۔ یہ صحابہ کے آپس میں مشورہ ہوا۔ ادھر مشورہ ہوا، ادھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام سے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہیں، اور گھروں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ 6 مہینے کا صحابہ کا اللہ کے راستے میں خروج کو پیچھے کرنا، اللہ پاک انہیں ہلاکت کہہ رہے ہیں۔ اس زمانے کا مسلمان طے کر چکا ہے مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نہ نکلنے والوں پہ کتنا ناراض ہوتا ہے، کتنا ناراض۔ ترمذی شریف کی روایت، ترمذی شریف کی روایت ہے، یحییٰ علیہ السلام کو حکم مل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کریں، بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کریں، اللہ کے فکر کی، کفر شرک کو چھوڑنے کی، نماز روزہ زکات ذکر و تلاوت کے اہتمام کی دعوت ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو حکم ملا 5 چیز کی تبلیغ کرنے کا، یحییٰ علیہ السلام کو حکم ملا ہے کہ شرک سے باز رہیں اور نماز کا، روزے کا، زکات کا، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرے۔ 5 چیزوں کی تبلیغ کا حکم ملا ہے یحییٰ علیہ السلام کو۔ یحییٰ علیہ السلام کسی وجہ سے اس بات کو پورا کرنے میں پیچھے رہ گئے، یاد نہیں رہا، ذہن سے نکل گیا، بھول گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا، عیسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا، اے یحییٰ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو 5 امور، 5 احکام کی تبلیغ کا حکم کیا ہے، آپ بھول گئے۔ اگر آپ مشغول ہیں، آپ نہیں جا سکتے، میں آپ کے بدلے چلا جاتا ہوں۔ میں یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، سنو تو صحیح، ترمذی شریف کی روایت، یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ، اگر تم چلے گئے، میں نہیں گیا، تو اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یحییٰ علیہ السلام۔ ایک نبی کو 5 حکموں کی تبلیغ کا حکم ملا ہے، اس نبی سے ذرا سی تاخیر ہو رہی ہے، کتنا خوف ہے اللہ کے عذاب کا۔ فرما رہے ہیں کہ اے یحییٰ، اے عیسیٰ، اگر تم چلے گئے اور میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ مجھے زمین میں دھسا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس نبی کو 5 احکام
اسلام کی تبلیغ کا حکم ملا ہے، نہ کرنے پر اللہ کے عذاب کا یہ خوف ہے۔ جس امت کو پورے دین کی تبلیغ کا حکم ملا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اگر اس دعوت کا اور نفر خروج کا اہتمام نہیں کرے پیارے بھائیوں، ہمارے اوپر اللہ کے عذاب کا کتنا خوف ہمیں ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں، میں آپ سے کیا عرض کروں، دین کو قائم کرنے کا، دین کو قائم کرنے کا، امت کو جہالت سے نکالنے کا، ارتداد سے عبادت کا، امت کو فرائض کا مجتمع کرنے کا، امت کو فرائض سے مجتمع کرنے کا، ارتداد کو روکنے کا، جہالت سے نکالنے کا، امت کو فرائض پہ جمع کرنے کا، اور پوری دنیا کے اندر دین کو قائم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے نفل و خروج۔ چار باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، چار بنیادی مقاصد ہیں نفل و خروج کے۔ اقامت دین ایک، اخراج الامہ من الجہل دو، اعاد الامہ من الارتداد امت کے ارتداد سے بچانا تین، اور اجتماع الامہ الفرائض پوری امت کو فرائض کا مجتمع کرنا۔ چار بنیادی فرائض ہیں دعوت نفل و خروج کے۔ اگر نفل و خروج کا اہتمام نہیں ہوگا، امت فرائض پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی، امت فرائض پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر نفل و خروج کا اہتمام ہوا، نفل و خروج کا اہتمام ہوا، ایسی ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوگی جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی حبشہ کا اجتماع اللہ کی شان، پوری دنیا کے اندر دعوت تبلیغ کی نسبت پر اتنا عظیم الشان اجتماع آج تک دنیا میں کبھی قائم نہیں، ایسا عظیم الشان اللہ کیا بنیاد ہے اس اجتماع کی؟ اجتماع کے بعد ہم سب آپس میں بیٹھے، حضرت تشریف فرما، لوگوں نے وجوہات پیش کی، اس اجتماع کی کیا بنیاد ہے؟ اتنا عظیم الشان اجتماع اللہ نے کرا، 91 ممالک کے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، 91 ممالک کے لوگ ایک مجمع میں، ایک پنڈال میں، ایک مجمع میں 91 ممالک کے لوگ بیٹھے۔ ہم لوگ مختلف حلقے والے بیٹھے ہیں، حبشہ کے اجتماع کے اندر 91 ملکوں کے لوگ بیٹھے، الگ الگ زبان میں ترجمہ ہوتا ہے۔ 2-2.5 ہزار سے زیادہ علماء ایک مجلس میں ایک مجلس میں شریک۔ میں سوچنے لگا تھا دیکھو تو صحیح کیسا لوگوں کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے اور کیسا افطرا اور بہتان لگایا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ علماء نہیں ہے، ان کے ساتھ علماء نہیں ہے۔ یہاں تو ایک مجلس میں 2.5 ہزار علماء کی ایک مجلس، 2 سے 2.5 ہزار کا مجمع ایک مجلس میں بیٹھا، 91 ممالک کے لوگ ایک پنڈال میں۔ اللہ اس کے نبی کی بات سنا، 7-8 لاکھ سے زیادہ کا مجمع، عمومی مجمع ساری مجلسوں کے اندر شریک ہے۔ اللہ اکبر، 15,000 سے زیادہ بیرونی مہمان ہیں، 2-2.5-3 ہزار سے زیادہ جماعتوں کا خروج ہوا، 350 جماعتیں صرف اور 4 مہینے کی، 150 جماعتیں بیرون کے روانہ، 1700 جماعتیں چلے کے روانہ۔ اتنا زبردست خروج اللہ کے فضل و کرم سے اجتماع سے ہوا ہے۔ اور کیا عرض کروں پیارے بھائیوں، تقریباً 1 مہینہ پہلے سے حبشہ کی راجدھانی عزیزہ بابا ہر پیر جمعرات کو کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، پورے راجدھانی کے اندر کوئی مسلمان بچہ یا بوڑھا ایسا نہیں تھا جو بے روزہ۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزوں کا اہتمام کرتے، اور ایسی استقامت مجمع کے اندر، ایسی استقامت، تینوں دن بارش ہوتی رہی، پنڈال ٹوٹ گئے، پردے پھٹ گئے، زمین پانی سے بھری ہوئی ہے، لیکن ایک آدمی جانے کو تیار نہیں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، لوگ سمجھتے ہیں اجتماع میں بارش ہو جانا اور انتظام ناقص ہو جانا، لوگ سمجھتے ہیں اجتماع میں بارش ہو جانا اور انتظام ناقص ہو جانا
یہ اجتماع کی ناکامی کی علامت ہے. میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، میں انتظام کے ناقص ہونے کی وجہ سے اجتماع اور دین کی محنت کو ناکام سمجھنا یہ منافقین کی سوچ ہوا کرتا ہے. انتظام کا ناقص ہے، پنڈال ان کے ٹوٹ گئے، پردے ان کے پھٹ گئے، زمین ان کی پانی سے بھری ہوئی ہے، اب ان کا اجتماع فیل ہو گیا اور ان کی محنتیں ناکام ہو گئی ہے، اب ان کی بات چلنے والی نہیں ہے. یہ سوچ اللہ کے نبی کے زمانے میں کس کی ہوتی تھی؟ منافقین کی ہوتی تھی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں لوگ اجتماع کی کامیابی سمجھتے ہیں انتظام کا کامل ہونا. لوگ اجتماع کی کامیابی سمجھتے ہیں انتظام کا کامل ہونا. اللہ تعالیٰ انتظامات کو توڑتے ہیں اجتماع کامیاب بنانے کے. اللہ انتظامات کو توڑتے ہیں اجتماع کامیاب بنانے کے. بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، فجر کا بیان ہوا، مستورات کے خروج کی اہمیت پر بیان ہوا، اور ایسی موسلادھار بارش اور سارے لوگ پانی کے اندر اور اپنے اوپر چٹائی اٹھائے ہوئے، چادریں تانے ہوئے اور مختلف قسموں کی چیزوں کا انتظام کیے ہوئے پانی میں بھیگ رہے ہیں. لیکن اللہ کی شان، ایک آدمی وہاں سے جانے کو تیار نہیں، ایک آدمی ہلنے کو تیار نہیں تھا. سارا مجمع وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور بات چل رہی ہے. 2 گھنٹہ بارش ہوئی ہے. حضرت کہنے لگے، قرآن شریف کی آیت پڑھ کے بتائی، هو الذی انزل من السماء ماء لیطہرکم بہ. ان سارے مجمع سے کہہ دو، دینی اجتماعات میں جو بارش ہوتی ہے وہ 4 خیر کو لے کر آتی. کتنی؟ ہمارا تو حال ہی عجیب، ہمارا تو حال ہی عجیب ہے. اجتماع میں جب بارش ہو جائے، ذرا سی ہوا تیز کرنے لگے، اے اللہ ایسا نہ کر، اے اللہ ایسا نہ کر. اللہ کی پناہ میرے دوستوں بزرگوں، بارش کی ناقدری کرنا اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنا. بارش کو ناگوار سمجھنا کہ بارش جمع ہو رہا ہے، بارش نہیں ہونی چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے، لیکن آ جائے تو اس کو ناگوار نہیں سمجھنا چاہیے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں دینی اجتماع میں جو بارش ہوتی ہے وہ 4 خیر کو لے کر ہوتی ہے. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ زندگیوں کو تمام رسائل سے پاک کرنا چاہتا ہے، یہ یطہرکم بہ. ایک دوسری بات، وَيَذْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کی ساری تدبیروں میں، اس کی ساری پلاننگ میں فیل کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی استقامت کی وجہ. کیا جمع یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو. انتظام کا کامل ہونا یہ اجتماع کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو گل کی بات بتاتا ہوں، اندر کی بات بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ انتظامات توڑتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ انتظامات توڑتے کیوں ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دینی اجتماعات میں انتظام توڑتے ہیں مجاہدہ تام کرنے کے لیے، ہدایت عام کرنے کو. انتظام کیوں توڑتے ہیں؟ مجاہدہ تام کرنے کے لیے اور ہدایت کو عام کرنے کے لیے کہ تمہارا مجاہدہ ناقص ہے، صبر کرو، برداشت کرو تاکہ مجاہدہ تام ہو جائے، ہدایت عام. 4 خیر کو لے کر آتی ہے دینی اجتماع کے اندر بارش. 4 خیر کو لے کر آتی ہے. نمبر 1، زندگیوں کو، مسلمانوں کی زندگیوں کو رضائع زندگیوں سے پاک کرنے کے لیے. نمبر 2، شیطان کو اپنی ساری تدبیروں میں فیل کرنے کے لیے. نمبر 3، لیربط علی قلوبکم، دلوں کے اندر استقامت اور دلوں کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے. اور نمبر 4، قدموں کو جمانے کے لیے. 2 گھنٹہ مسلسل بارش ہوتی رہی، کوئی جانے کو تیار نہیں. اللہ اکبر. ایسی استقامت مجمع کے اندر، ایسا خروج مجمع کے اندر، ایسی زبردست. میں آپ سے عرض کروں، میں جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پوچھتے ہیں نا، حلقہ نمبر 1 والے کہاں ہیں، حلقہ نمبر 2 والے کہاں ہیں، حلقہ نمبر 3 والے کہاں ہیں. ہم لوگ افسر میں کہہ رہے تھے کینیا والے کہاں ہیں، تنزانیہ والے کہاں ہیں، نائجیریا والے کہاں ہیں، یمن والے کہاں ہیں، مصر والے کہاں ہیں، سعودی والے کہاں ہیں. ہم لوگ ہر کو پکارتے ہیں، وہاں ممالک پکارے جاتے ہیں. اکیانو ممالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دعا کے اندر. ایسا لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہیں. دعا کے بعد لوگ اپنے اپنے مسائل پیش کر رہے ہیں. دعا کے بعد لوگ اپنے اپنے مسائل پیش کر رہے تھے. 2 ساتھی ایک ملک والوں کے ساتھ بٹھائے جاتے ہیں. آپ کینیا والوں کے ساتھ بیٹھو، آپ نائجر والوں کے ساتھ، آپ یمن والوں کے ساتھ، آپ مصر والوں کے ساتھ، آپ فلاں کے ساتھ. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جس علاقے میں دن رات بمباری ہو رہی ہے، جن کے بچوں پر بموں کی بارش ہو رہی ہے، فلسطین والے احباب وہ بھی اجتماع میں آئے. فلسطین کے احباب کائے کی بارش، بموں کی. اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی ذات پہ اعتماد کر چھوڑ کر اللہ اکبر دین کی محبت میں اور دعوت کی محبت میں اور ایک اشارے پر ابھی تو پیسہ دے کے لوگ نہیں مل رہے، ایک اشارے پر ایک دعوت دی گئی کہ عالمی اجتماع ہے اور آپ سب کو یہاں پہ شریک ہونا. اور ایسے خوشی کا عالم اللہ اکبر. حبشہ والے کہنے لگے کہ حضرت آپ ہمیں اجازت دے دو، ہم ہر سال یہ اجتماع کرنا چاہتے ہیں. ہر سال. ہر کہنے لگے ہر سال نہیں، ہر دوسرے سال، ہر 2 سال کے بعد، ہر تیسرے سال میں اجتماع ہوگا اور ساری دنیا کے لوگ اس میں شریک ہوں گے. 2 ساتھی ملک والوں کے ساتھ بٹھائے جاتے تھے، ان کے مسائل سنتے تھے اور ان کے مسائل حضرت کے سامنے پیش کرتے تھے. میں آپ سے مسجد میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، کیا دنیا کے اندر اتنا بڑا کوئی قاضی، اتنا بڑا کوئی جج، اتنا بڑا کوئی حاکم ہوگا 100 ممالک کے لوگ جس کے پاس آ کر اپنے مسائل پیش کر رہے ہیں؟ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے، کینیا والے آتے ہیں وہ اپنا مسئلہ پیش کرتے تھے، ہر اس میں فیصلہ کرتے تھے، دوسرے دروازے نکلتے تھے. ایسے مطمئن ہو کر، ایسا خوش ہو کر، ایسی چہروں پہ بشاشت، ایسا اطمینان و سکون، ایسے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ وہ ہوا جو ہم چاہتے تھے، وہ فیصلہ جو ہم چاہتے ہیں. اللہ ایسے مقبولیت. میں تو اس پہ عرض کر رہا ہوں، میں اس اجتماع کی کامیابی کی بنیاد کیا ہے اور مبشرات. اللہ اکبر. ہمارے یہاں خواب کوئی حجت تو ہے نہیں، شریع حجت، اور شریع حجت جو قرآن حدیث انبیاء صحابہ ہے، لیکن ایک اطمینان کے لیے اس قسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے. سوڈان کے ایک بڑے عالم شیخ یاسین حجاج، جن کی بڑی کتابیں جو حوض الدعوہ و تبلیغ، تاج الدائی، اور جن کی کتابوں پر بڑے بڑے علماء کے تقاریر، مولانا نعیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رابع صاحب کی، مولانا سید الرحمن اعظمی کی، بڑے بڑے پہاڑ کیسے علم کے پہاڑ علماء کی تقاریر ان کی کتابوں پر ہے. کہنے لگے کہ میں حبشہ کے اجتماع میں شریک ہونا چاہ رہا تھا. ہمارے ذمہ دار شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، میں حبشہ کے اجتماع میں شریک ہونا چاہ رہا تھا. لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، چلو حبشہ کے اجتماع میں چلو، عالمی اجتماع ہو رہا ہے، دین کی باتیں سنیں گے، ہدایت کی بات سنیں گے اور پھر حضرت کی ہدایت کو سن کر اس کے مطابق عمل کریں گے. کہنے لگے دن بھر کی محنت، رات میں تھک ہار کر سوئے ہیں تو خواب میں دیکھا کہ مسجد ساری لوگوں سے بھری ہوئی ہے. مسجد کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ موجود ہے اور سب لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہی ہے کہ مولانا صاحب کے پیچھے چلتے رہنا، ہدایت پر باقی رہو گے. شریع حجت کا قرآن حدیث. ایک بات عرض کر رہا ہوں، ایسی زبردست انقلابی ماحول اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے پیدا کیا. ایسا عربوں کا ہجوم تھا، اللہ اکبر. کیا یمن، کیا سعودیہ، کیا جدہ، کیا مکہ، کیا مدینہ، ایسا عربوں کا ہجوم تھا. اتنے مذاکرے عربوں کے ہوئے ہیں، 15-20 مذاکرے تو صرف بندے نے کیے عربوں. اتنے مذاکرے، اتنا مطمئن. اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں جس پہ عرض کر رہا تھا، اس کی کیا بنیاد ہے؟ ہم سب حضرت کی مجلس سے بیٹھے، سب سے آخری جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس وقت اس اجتماع کے لیے لوگوں نے دعائیں بہت کی، روزہ بہت رکھا ہے، دعائیں بہت کی ہے، روزہ بہت رکھا ہے. حضرت کہنے لگے نہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. انفرادی اعمال میں اپنے آپ کو تھکا دینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس اجتماع کی کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد جماعتوں کی وہ مجاہدے ہیں. اجتماع سے پہلے پورے ملک میں 80 جماعتوں نے کام کیا ہے. پانی کی کمی، کھانے کی کمی، ایک مہینہ غسل کا موقع دیا.
ایک ایک مہینہ پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، بھوک میں پیاس میں فاقے کے ساتھ روزہ رکھ کر کشتوں کا، تعلیم کا، ملاقاتوں کا ایسا اہتمام کیا ہے۔ عدیسہ بابا حبشہ کی راجدھانی، کوئی عالم اور کوئی امام ایسا نہیں ہوگا جس سے ہماری ملاقات نہ ہو۔ اللہ حضرت کہنے لگا کہ وہ ساری تقریب اور وہ سارے مجاہدے، وہ ساری قربانی، وہ اصل بنیاد اجتماع کی کام ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نفر اور خروج دعوت کا قیام ہے، نفر اور خروج دعوت کا قیام ہے۔ اگر نفر اور خروج کا اہتمام نہیں ہے تو ہمارا دعوت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میری بات پر ذرا غور کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں، آپ علیہ السلام اللہ کے راستے میں سفر ہو رہا ہے، کافی تھکے ہوئے ہیں۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار بنایا کہ آپ بیدار رہو اور ہم سب کو، آپ صبح صادق ہوتے ہی ہم سب کو بیدار کرتے۔ وجہ سے بات سننا، ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بلال سے فرمایا کہ صبح صادق ہوتے ہی ہم سب کو بیدار کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک درخت سے ٹیک لگا کر بالکل اس طرف جہاں صبح صادق طلوع ہونے والی ہے، ٹکٹکی لگا کر اس سے دیکھ رہے ہیں اور متوجہ اس کی طرف۔ اللہ کی شان، سب سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی ہے جب سورج کی تپش، سورج انتہائی اوپر آ چکا ہے اور سورج کی گرمی سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی ہے۔ آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے سب کو اٹھایا، نماز قضا ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا جلدی چلو یہاں سے، نماز یہاں قضا نہیں کر، نماز یہاں قضا نہیں کر، جلدی چلو یہاں سے۔ نماز وہاں کیوں نہیں قضا کرائی؟ نماز وہاں کیوں نہیں قضا کرائی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیاطین کا اثر تو اس جگہ پر، شیاطین کا اثر تو اس جگہ پر، اس لیے اللہ کے نبی نے وہاں نماز قضا نہیں کرائی کہ شیاطین کے اثر کی وجہ سے نماز ضائع ہوئی ہے، یہاں شیاطین کا تسلط ہے، سب کے سب یہاں سے چلو۔ آپ اسلام کافی دور چلے گئے اور کافی دور جانے کے بعد اللہ کے نبی نماز قضا فرمائی ہے۔ میری بات پہ غور کرنا پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کی ایک مرتبہ، صحابہ کی ایک مرتبہ نماز قضا ہوئی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہاں شیاطین کا تسلط ہے، یہاں شیاطین کا اثر ہے۔ مسلمانوں کے محلے بے نمازوں سے بھرے ہوئے، مسلمانوں کے محلے بے نمازی سے بھرے ہوئے، کتنا شیاطین کا اثر ہوگا اور کتنا شیاطین کا تسلط ہوگا ایسے ظلماتی ماحول میں اور ایسے منکرات کے ماحول میں اور ایسے شیاطین کے تسلط میں رہتے ہوئے مسلمان اللہ کے دین پہ کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ کے نافرمانی اور گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے اگر خروج کا اہتمام نہیں؟ اس لیے میرے دوستوں اچھی طرح بات سمجھنا چاہیے، خروج کا اہتمام نہ کرنا یہی دین کو ضائع کرنا، خروج کا اہتمام نہ کرنا یہی دین کو ضائع کرنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی آزار میں، کسی بھی عذر میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی پریشانی کے اندر صحابہ کو اللہ کے راستے کے خروج چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ایک مرتبہ اگر خروج چھوٹا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تنبیہ فرمائی ہے جیسے تنبیہ کسی بڑے سے بڑے گنہگار کو، کسی بڑے سے بڑے کبیرہ کرنے والے کو اس کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے پر ایسی تنبیہ نہیں ہوئی ہے جیسی تنبیہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر ہوئی ہے۔ کیا بات ہے؟ قیامت تک آنے والے مسلمان سمجھے اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا ضروری ہے۔ اب ایک بات اور سنو، اللہ کا پتہ ہے خروج کا اہتمام ہو رہا ہے، کسی نہ کسی بندے میں خروج کا اہتمام ہو رہا ہے، اگر ہمارے خروج پر ہدایت کا عمومی نزول کیوں نہیں ہو رہا؟ خروج کا اہتمام ہو رہا ہے، اگر ہمارے خروج پر ہدایت کا عمومی نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی چند بنیادی بات توجہ سے بات سنو۔ سب سے پہلی بات ہے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات ہے میرے پیارے بھائیوں، ہمارے ممبر سے اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر وہ کیا کیا وعیدیں ہیں، اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر کیا کیا وعیدیں ہیں۔
اور اللہ کے راستے میں خروج میں تاخیر کرنے پر کتنی تنبیہ ہوئی ہے صحابہ کو، اس کا تذکرہ ہمارے منبر سے نہیں، اس کا تذکرہ ہمارے منبر سے نہیں۔ لوگ صرف فضائل بیان کرتے ہیں، وعیدوں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ توجہ سے بات سننا، فضائل سن کر شوق تو بڑھ سکتا ہے لیکن استقامت بغیر وعید کو سنے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتا۔ فضائل سن کر شوق تو بڑھ سکتا ہے لیکن استقامت کے لیے وعید چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کی تاخیر کرنے پر، ایک تھوڑی دیر کی تاخیر کرنے پر ایسی وعید ارشاد فرماتے تھے کہ صحابہ کبھی بھی ہمت نہیں کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں پیچھے رہ گئے، ایک مرتبہ، کس کی وجہ سے؟ 4 فضیلتیں حاصل کر دی۔ او بھائی صاحب توجہ سے بات، 4 فضیلت حاصل کر دی۔ جمعہ کی نماز سید الصلاۃ، سارے نماز کے سردار، کس کے پیچھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سید الانبیاء والمرسلین۔ کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر، تمام مساجد کے سردار، مسجد حرام اور مسجد نبوی۔ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن۔ جمعہ کا دن سید الانبیاء۔ کون سی بستی ہے؟ مدینہ منورہ، سید القریٰ ہے۔ جمعہ کا دن دنوں کا سردار، مدینہ منورہ بستیوں کی سردار، جمعہ کی نماز نماز کے سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی کے پیچھے 4 بڑی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے صبح سے لے کے دوپہر کی تاخیر، صبح سے لے کے دوپہر کی تاخیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہی دیکھ لیا ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، آپ نے پوچھا ابن رواحہ تم ان کے ساتھ گئے نہیں اللہ کے راستے میں؟ ابن رواحہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے سوچا اس کے بعد پتہ نہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، جمعہ کی نماز ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، آپ کی صحبت میں نماز پڑھنا ہے، ایک مرتبہ نماز پڑھ لوں۔ میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں ابھی نماز پڑھتے ہی نکلوں گا، میں نکل جاؤں گا میں، اور شام تک اپنی جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا۔ آدھے دن کی تاخیر ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن رواحہ ظاہر کے اعتبار سے صبح جانے والی جماعت میں اور تمہارے درمیان میں آدھے دن کی تاخیر ہوئی ہے، دنیا کے اندر تمہارے ان کے درمیان میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو چکا ہے۔ ایک بات آپ نے فرمائی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ یہ جماعت 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور آپ 500 سال کے بعد جنت میں جاؤ گے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی اگر ساری کائنات کے خزانے ختم کر دو گے تب بھی صبح جانے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی شان۔ ہمارا اردن جانا، ہم لوگ اردن گئے، اردن گئے موتا گئے، موتا جہاں یہ واقعہ پیش ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور جابر بن طالب رضی اللہ عنہ دونوں کی قبر میں حاضر ہیں، دونوں کی قبر مبارک ایک زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور جابر بن طالب رضی اللہ عنہ، اور ابن رواحہ کی قبر وہاں سے 500 میٹر کے فاصلے پر۔ ہم خود گئے 500 میٹر کے فاصلے، حیران ایسی اللہ کے نبی کی بات کی صداقت اور حقانیت، اللہ اکبر، قربان جائیں، کیا آپ کی باتیں سچائی اور حق سے بھری ہوئی ہے۔ جو بات آپ نے فرمائی کہ تم اپنی جماعت سے 500 سال پیچھے رہے، مشرق مغرب کا فاصلہ ہو چکا ہے، 500 سال پہلے وہ جنت میں جائیں گے، 500 سال کے بعد جنت میں جاؤ گے تم۔ جو فاصلہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان پر سے ارشاد فرمایا تھا، اللہ نے وہ فاصلہ آخرت و آخرت دنیا میں ظاہر کر دیا۔ جب لوگ ان سارے شہداء کو دفن کر رہے تھے، پہلے امیر زید بن حارثہ ان کو دفن کر کے فارغ، دوسرے امیر جعفر بن ابی طالب ان کو دفن کر کے فارغ ہوئے، تیسری امیر اسی جماعت کے ابن رواحہ ہے ان کو دفن کرنا بھول گئے، اور دوسرے صحابہ کو دفن کرتے رہے 500 میٹر کی جب دوری ہو گئی، اب یاد آئے کہ انا للہ، اس جماعت کے تیسرے امیر ابن رواحہ بھی گئے، اب ان کو دفن۔ جو فاصلہ اللہ کے نبی نے، جو مسافت اللہ کے نبی نے اپنے کلام حق میں ظاہر فرمائی تھی، اللہ نے اس کا ظہور دنیا کے اندر کر دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا ہے
کہ اللہ کے راستے کی تاخیر، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا کتنا نقصان دینے والا عمل ہے۔ میں مولانا یوسف صاحب کی ایک بات بتاتا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک دن بھی اگر یہ کہہ دیا، کتنا بولو، ایک سال نہیں، ایک دن بھی اگر یہ کہہ دیا میں آج نہیں کر جاؤں، جماعت آج روانہ ہونے والی ہے، اب ہم کہیں کر جاؤں گا، ایک دن بھی اگر یہ کہہ دیا تو میں آج لے کر جاؤں گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا تنبیہ کا جو اللہ نے کہا ابن مالک کے ساتھ، ساری دنیا تم سے اوپری ہو جائے گی، سارے لوگوں کے دلوں سے محبت نکل جائے گی، سارے تعلقات والے تعلقات توڑ دیں گے، اپنے بھی تمہیں سلام کرنا بھول جائیں گے اور سلام کا جواب دینا بند کر دیں گے۔ یہ ساری تنبیہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہے اگر ایک دن اللہ کے راستے میں نکلنے میں پیچھے رہو۔ بلکہ پیارے بھائیوں، ایک بات ہے، آپ حضرات تھوڑا سا متوجہ ہو کر سنیں۔ علماء نے عجیب بات کی، اگر دین کو قائم کرنے کی فکر و محنت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دین پر بھی باقی نہیں رہنے دیں گے، دین سے محروم۔ دین کو قائم کرنے کی فکر و محنت میں نہیں تو دین پر بھی اللہ تعالیٰ باقی نہیں رہنے دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ دین سے بھی محروم کر دیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب بات ارشاد فرماتے تھے، جس مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، جس مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، بدترین موت مرے گا۔ اللہ ہم سب کے بات، اللہ ہم سب کے بات، ہم تو ایک بطور تنبیہ کے ایک ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں۔ جس مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، بدترین موت مرے گا۔ ایک روایت میں ایک قول، ایک ملفوظ مولانا علی بن نبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری ازدار کے ملفوظات میں نقل کیا ہے، منافق کی موت مرے گا وہ مسلمان جس کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے۔ اگلی بات سنو، بدترین چہرے والا ہو کر، کالے چہرے والا ہو کر حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا۔ اور تیسری بات آپ نے سنیں، اللہ کے نبی کی زیارت سے محروم، اس مسلمان کے دل میں دین کے مٹنے کا غم نہیں۔ میں تو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں ایک بات عرض کرنا میں، ہمارے ممبر سے خروج میں تاخیر کرنے کی وعیدوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ اتنے قوت سے اللہ کے راستے میں نہ نکلنا اور خروج میں تاخیر کرنے کی وعیدوں کا تذکرہ اتنی قوت سے بیان کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان کے دل میں اس تفسیر کا احساس پیدا ہو کہ میں سب سے بڑا مجرم ہوں، سب سے بڑا گناہ کبیرہ کرنے والا ہوں میں، اگر میرا اللہ کے راستے میں خروج نہیں ہو رہا ہے میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ کرنے والا ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات میرے دوستوں، دوسری بنیادی بات ہے، ہمارا خروج دور سے دور نہیں ہو رہا ہے، اپنے علاقوں میں، اپنے علاقوں میں ہو رہا ہے۔ جتنا دور جاؤ گے اللہ کے دین کو لے کر، جتنا دور جاؤ گے میرے دوستوں بزرگوں، اتنا اپنے کام میں استحکام پیدا ہوگا۔ اللہ کے دین کو لے کر جتنا دور جاؤ گے اتنا اپنے کام میں استحکام پیدا ہوگا، اور جتنا قریب اپنے علاقوں میں پھرو گے، میں کیا عرض کروں میرے دوستوں بزرگوں، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ کیا بنیں گے؟ ہم اپنی ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہدایت کے لیے مجاہدہ شروع، تو ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، میں بھی گھر ہی دیکھ رہا ہوں، آپ تو سن رہے ہیں، میں تو بولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، پریشان مت ہو میرے دوستوں بزرگوں۔ ہدایت کے لیے مجاہدہ شرط، کیا شرط ہے بولو؟ مجاہدہ شرط۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اپنی بستیوں میں پھرنے والے، اپنے حلقوں میں کام کرنے والے، اپنی گلیوں میں چلہ لگانے والے، اپنے علاقوں میں کام کرنے والے، سارے مجاہدے ختم ہو جاتے ہیں، ساری سہولتوں سے بھرا ہوا خروج ہے۔ ارے جب مجاہدہ ہی ختم ہو جائے گا تو ہدایت کا نزول کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ایسے دور سے دور اپنے صحابہ کو روانہ فرماتے تھے کہ ان کے قبروں کے نشانات بھی لوگوں کو معلوم تھا، ایسے دور سے دور اپنے صحابہ کو روانہ فرماتے۔ دوسری بات سنو، تیسری بنیادی بات مجھے عرض کرتا ہے میرا دوستوں بزرگوں، محنت کا میدان منتظر کرو اور جماعتوں کے خروج کی مدت کم سے کم کرو۔ محنت کا میدان منتظر، ان 10 گھروں میں آپ کو جماعت بنانی ہے، ان 10 گھروں سے آپ کو جماعت بنانی ہے، ایک گھر کی آپ کو جماعت بنانی ہے، ایک خاندان کو آپ کو
نقصان. پہلا نقصان امت کی اکثریت آپ کے نگاہ سے اوجھل ہو جائے. بولو بھائی, پورے حلقے سے کتنی جماعت چاہیے؟ ایک جماعت. ایک جماعت میں کتنے آدمی؟ 12 آدمی. ایک مسجد سے ایک آدمی دینا ہے. ایک آدمی دے کر مطمئن ہو گئے, اپنے حلقے کی جماعت نکل گئی. ایک آدمی پہ آپ نے محنت کی, اکثریت آپ کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی. ایک نقصان. دوسرا نقصان, کام کرنے والا سارا عملہ, وقت لگایا ہوا سارا عملہ دن بدن غیر متحرک بنتا رہے گا اگر آپ نے تقاضے حلقوں پہ ڈالے. تقاضے کہاں ڈالے؟ آپ بتاؤ گے. آپ ہر مسجد سے ایک آدمی کا مطالبہ کر رہے ہو. ایک مسجد کے اطراف میں 80-40 دن لگائے ہوئے ہیں. ایک مسجد کے اطراف میں 40 آدمی 4 مہینہ لگائے ہوئے ہیں. آپ کتنا مطالبہ کر رہے ہو؟ ایک آدمی کا مطالبہ کرو. ان سب کا خرچ کرو. جتنا وقت لگایا ہوا عملہ غیر متحرک ہوتا چلا جائے گا. امت کی اکثریت آپ کی نگاہ سے اوجھل ہوتی چلی جائے گی. آپ تقاضا کہاں ڈال رہے ہو؟ ہلکے پہ ڈال. حضرت فرما رہے ہیں تقاضا مسجد پہ نہیں, تقاضا خاندان اور گھروں پہ ڈال. کہاں تقاضا؟ خاندان ہو. آپ کے گھر سے ہمیں جماعت چاہیے, آپ کے خاندان سے ہمیں جماعت چاہیے. آپ کی اس 10 گھروں سے ہمیں جماعت چاہیے. محنت کا دائرہ کم سے کم کرتے چلے جاؤ اور فروغ کی مدت کم سے کم کرتے چلے. 40 دن نہیں, 10 دن میں جماعت چاہیے, 1 دن میں جماعت چاہیے. جتنا محنت کی مدت کم کرتے چلے جاؤ, جتنا دائرہ محدود کرتے چلے جاؤ گے, اتنا کام ترقی کرتے چلا جائے. اور چلنے کی بات مت کرو 4 مہینے کی بات. دیکھو میرا دوستو, بس یاد نہیں, جب تک کام کرنے والوں کو اگلی سطح نہیں دو گے وہ پچھلی سطح پر بھی باقی نہیں رہے. کام کرنے والوں کو اگلی سطح نہیں دو وہ پچھلی سطح پہ باقی. آپ دیکھو دنیا کا بھی معمول ہے, ترقی دینے والے, ترقی دینے کے لیے ہر آدمی کو اپنی سطح سے آگے دھکیلا جائے. ترقی دینے کے لیے کیا کرتے ہو؟ اپنی سطح سے آگے رکھتے. اگر آگے نہیں دو گے, اگلی سطح نہیں بتاؤ گے, وہ پچھلی سطح پہ باقی نہیں رہیں گے. ہر مسلمان سے سالانہ 4 مہینے کا مطالبہ ہے کہ 1 سال کا 4 مہینہ اپنے صوبے میں بنجر سے بنجر علاقے میں, 1 سال کا 4 مہینہ پورے ملک کے کسی بنجر سے بنجر علاقے میں, اور 1 سال کا 4 مہینہ بیرون کے علاقوں میں. باہر جا کے دیکھو پیارے بھائیوں, ایسا برا حال ہے. ایسے ممالک والے تڑپ رہے ہیں. ایک ملک والے کہنے لگے 12 سال ہو گیا ہمارے پاس ایک جماعت نہیں ہے. ایک ملک والے کہنے لگے 7 سال ہو گیا ہمارے پاس مستورات کی ایک جماعت نہیں آئی ہے. ایک ملکوں کا تقاضا ایک وقت میں 1000 سے 1000 جماعتوں کا ہے. صرف ملیشیا ایک ملک میں ایک وقت میں 3000 جماعتوں کا تقاضا کرتا ہے. کتنے وقتوں میں؟ ایک وقت میں 3000 جماعتوں کا تقاضا کرتا ہے. اگر اپنے عملے کو اگلی سطح نہیں دو گے پیارے بھائیوں, عملہ ضائع ہو جائے گا, تقاضے برباد ہو جائیں گے, تقاضے ضائع ہو جائیں گے. بلکہ اگلی بات کو پیارے بھائیوں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. امت کی صلاحیتیں باطل استعمال کرے گا اور ہم دھوکے میں پڑیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اب ہمت کر کے اللہ کے ذات پہ اعتماد کریں, اللہ کے باتوں پہ یقین کریں. ہمت کر کے فرمائے جن لوگوں کے بعد 4 مہینے بار لگے, لمبے سے لمبے خرچے, دور سے دور سفر کریں, ہمت کر کے فرمائے 5 مہینے کے لیے میں ہمت کر کے فرمائے.